آج ہم ایڈز کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ آپ نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا کہ آج ایڈز کا عالمی دن منایا گیا۔ تو یہ ایڈز کیا ہے بیسیکلی، اس پہ آج گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو ایڈز کے بارے میں مکمل معلومات مل سکے۔ جناب، بیماری ہے سب سے پہلے ایچ آئی وی ہے ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس، نام سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ہیومن امیونو، انسان میں امیون سسٹم کی ڈیفیشنسی، ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس ایچ آئی وی نام سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسا وائرس ہے جو کہ انسان کے امیون سسٹم کو ڈیمیج کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے۔ جب ڈیفیشنسی امیون سسٹم کی ہو جاتی ہے تو بہت سی بیماریاں اکٹھے ہی انسان پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ تو اس پروسیس کو ہم ایڈز کہتے ہیں۔ ایچ آئی وی اور ایڈز میں بنیادی فرق یہ ہے، ایچ آئی وی بیماری ہے، وائرس ہے جو کہ انسان پہ جب حملہ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے تو اس کے امیون سسٹم کو جا کے تباہ کر دیتا ہے۔ جیسے ہی امیون سسٹم انسان کا تباہ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو بہت سی بیماریاں اکٹھے حملہ کر دیتی ہیں، جس کو ہم ایڈز کہتے ہیں، ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم۔ تو یہ ایڈز ہے، ایچ آئی وی اور ایڈز۔ سب سے پہلے آپ کو ایچ آئی وی ہوگا، اس کے بعد اگر آپ نے اس کا علاج نہ کیا تب آپ کو ایڈز ہوگا۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ایڈز شروع میں نہیں ہوتا ہے، شروع میں ہوتا ہے ایچ آئی وی۔ اس کے بعد اگر آپ نے علاج نہ کیا اور بہت سی بیماریاں آپ پہ جب اکٹھے ہی حملہ کرتی ہیں، اس کو ہم ایڈز کہتے ہیں۔ تو آئیے اب تفصیلاً اس کو سمجھتے ہیں، اس کا میکانزم آخر کیا ہے، ایچ آئی وی حملہ کیسے کرتا ہے، کس چیز کو ہمارے یہ اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ بہت سی بیماری اکٹھے حملہ کر دیتی ہیں۔ جناب، یہ پہلا وائرس ہے جو کہ انتہائی طاقتور ہے، اور یہ بزدلوں کی طرح نہیں لڑتا، انتہائی طاقتور اور یہ دلیر وائرس ہے۔ یہ جا کے آپ کے جو امیون سسٹم کے جو آپ کی رکشا کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، سی ڈی 4 ٹی لمفوسائٹ یا سی ڈی 4 ٹی سیلز بھی کہہ سکتے ہیں، یہ وائٹ بلڈ سیل کی ٹائپ ہے۔ وائٹ بلڈ سیل ہی آپ کی انفیکشن سے اور دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ ٹی 4 سیل اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیں ایس ایس جی کمانڈوز ہیں، ہمارے ایس ایس جی کمانڈوز ہیں، یہ آپ کی جسم کی حفاظت کرتے ہیں، رکشا کرتے ہیں۔ تو جب ایچ آئی وی وائرس آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو جو ٹی 4 سیلز کی جو مشینری ہے، جیسے وہ اپنے آپ کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں، یہ ان کی مشینری یوز کر کے خود کو ملٹیپلائی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، اور یہ فرنٹ سے حملہ کرتا ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ بزدلوں کی طرح چھپ کے کبھی جب سازگار حالات ہوں ویسے نہیں کرتا۔ یہ جب آپ کے جسم میں داخل ہوگا تو فرنٹ سے لیڈ کرے گا، دلیرانہ یہ حملہ کرتا ہے۔ یہ وائرس، یہ پہلا وائرس ہے جو کہ آپ کے ٹی سیلز پر، ٹی 4 جو سیلز ہیں ان پہ حملہ کرتا ہے، تاکہ آپ کے جو باڈی گارڈز ہیں، جو آپ کے رکشک ہیں، جو آپ کی حفاظت کر رہے ہیں سیل، ان کو تباہ کر دیا جائے، اس کے بعد آپ کے پورے جسم پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ اس کا مین مقصد ہے۔ جیسے ہی آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے، یہ آپ کے ٹی 4 سیل جو ہیں ان کو تباہ کرنا، آپ کے وائٹ بلڈ سیل کو تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کے سیل تباہ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، امیون سسٹم جو ہے آپ کا ویک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، آپ کی فوج کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ٹی 4 سیلز ہیں جو ہمارے جسم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جب یہ کمزور ہوں گے، آٹومیٹیکلی ریڈ بلڈ سیل، پلازما، کوئی اور سیل آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھ لیں کہ فوج ہی ہماری حفاظت کرتی ہے، کوئی ٹیچر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی مزدور وہ حفاظت نہیں کر سکتا دشمن کے آگے۔ تو جب ایچ آئی وی وائرس ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، ٹی 4 سیل کو تباہ کرتا ہے۔ جیسے ہی تباہ کرنا سٹارٹ کرتا ہے، جب آپ کے ٹی 4 سیل کم ہو جاتے ہیں، تب بہت سے جو لگڑ بگڑ ہیں، جو کتے بھی ہیں، یعنی کہ آپ کے جو دیکھ رہے تھے کہ جب آپ کا جسم کمزور ہو ہم اس پہ حملہ آور ہو جائیں،
تو جیسے ہی آپ کا امیون سسٹم دفاعی نظام آپ کا کمزور ہوتا ہے، ہر طرف سے حملہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ کو جناب ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، بی سی، کینسر سیل، کینسر آپ کو ہو جاتا ہے. جیسے ہی آپ کا امیون سسٹم کمزور ہوگا کینسر آپ کو ہو جائے گا. اور خطرناک جو ہے نا وہ ٹی بی ہے، ٹیوبرکلوسس، وہ آپ کو ہو جاتی ہے. جب آپ کا دفاعی نظام کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے تو بہت سی بیماریاں اکٹھے ہی حملہ آور ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کو ہم ایڈز کہتے ہیں. امید ہے آپ کو ایچ آئی وی اور ایڈز کے بارے میں تفصیلاً سمجھ آ گئی ہوگی، اس کا میکانزم سمجھ آ گیا ہوگا، کس طریقے سے حملہ کرتا ہے، کس چیز پر حملہ کرتا ہے کہ ہمارا دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے. ہمارے جسم کا دفاع وائٹ بلڈ سیل اور ان کی ایک ٹائپ T4 سیل کرتے ہیں. جب وہ کمزور ہوتے ہیں، وہ ختم ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی کا جو دفاعی نظام ہے وہ کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، امیون سسٹم، جس کی وجہ سے بہت سی بیماری اکٹھے حملہ آور ہو جاتی ہیں. تو یہ اس کی وجوہات تھیں. اب دیکھتے ہیں کہ علامات کیا ہیں، سائنز اور سمپٹمز کیا ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں ایچ آئی وی ہو گیا. جناب ایچ آئی وی کی علامات کھانسی، نزلہ، زکام، بخار، یعنی کہ فلو ٹائپس کی ہوتی ہیں. ان میں ڈفرینس نہیں کیا جا سکتا. یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ ایچ آئی وی سے ایکسپوز ہوئے ہیں، ایکسپوجر ہوا ہے آپ کا اس سے یا نہیں ہوا، یہ صرف اس انسان کو ہی پتہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے مختلف ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں. ایچ آئی وی کی علامات کھانسی، نزلہ، زکام، بخار، فلو جیسی ہوتی ہیں. لیکن جیسے جیسے آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ ویک ہوتا جائے گا، اس کے ساتھ بہت سی بیماری اکٹھے حملہ کر دیتی ہیں. آپ کو پھر ٹی بی بھی ہو سکتی ہے، کینسر بھی ہو سکتا ہے، اور ہیپاٹائٹس بی سی وہ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ جتنی بیماریاں اس علاقے میں پھیل رہی ہیں وہ آپ کو ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کا امیون سسٹم ہی ویک ہے، وہ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا. بے شک ایک کتا بھی آپ پہ حملہ کر دے، شیر پہ. تو یہ طریقہ ہے کہ یہ علامات پھر آپ کو ظاہر ہونا سٹارٹ ہو جاتی. یہ سائنز اینڈ سمپٹمز. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایچ آئی وی آخر پھیلتا کیسے ہے، آخر ایک انسان میں یہ کس طریقے سے منتقل ہوتا ہے، ٹرانسمیشن اس کی آپ دیکھتے ہیں. جناب ایچ آئی وی آپ کا کوئی بھی باڈی فلوئڈز ہو گیا، بلڈ ہو گیا، بلڈ سے اگر وہ یعنی کہ ٹیسٹ وغیرہ اس کے نہیں ہوئے، سکریننگ اس کی نہیں ہوئی، اور کسی کو ایچ آئی وی تھا اور کسی ہیلدی پرسن کو اس نے بلڈ ڈونیٹ کیا ہے، تب ایچ آئی وی اس سے صحت مند انسان میں منتقل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر اس نے ان پروٹیکٹڈ سیکس کیا ہے، مطلب ایک پارٹنر کو ایچ آئی وی تھا اور ان پروٹیکٹڈ سیکس مطلب کوئی کنڈوم وغیرہ یوز نہیں کیا اس نے، تب ایچ آئی وی اس میں منتقل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ سرنجز، یہ سب سے بڑی اس کی جو ہے نا آج کے دور میں خصوصاً پاکستان میں سرنجز کے ذریعے بہت پھیل رہا ہے ایچ آئی وی. سرنجز کے ذریعے سے ہر مرتبہ نئی سرنج ہو، اس طریقے سے منتقل ہوتا ہے. کھانسنے، چھینکنے، کس کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کرنے، ان سے کبھی بھی ایچ آئی وی منتقل نہیں ہوتا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ایچ آئی وی میں نے بتا دیا کیسے ٹرانسمٹ ہوگا، سرنجز کے ذریعے سے. اگر کسی کو ایڈز ہے، ایچ آئی وی ہے، اور اس کی سرنج کسی دوسرے انسان کو لگائی گئی ہے، یا اس کی نیڈل، یہ ذہن میں رکھنا ہے، نیڈل سے منتقل ہو سکتا ہے، بلڈ سے، بلڈ ٹرانسفیوژن سے، اس کے باڈی فلوئڈ سے، یعنی کہ وجائنل ڈسچارج ہوئے ہیں دوسرے تو باڈی فلوئڈ سے منتقل ہوگا. اگر ان پروٹیکٹڈ سیکس کیا ہے اس سے منتقل ہوگا. اس کے علاوہ بریسٹ فیڈنگ سے، اگر ایک ماں کو ہے ایچ آئی وی اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس سے ایچ آئی وی بچے میں منتقل ہو سکتا ہے. ڈلیوری کے دوران اس سے منتقل ہو سکتا ہے ماں سے بچے میں. تو یہ ایچ آئی وی ان طریقوں سے جو ہے نا ٹرانسمٹ ہوتا ہے، ایک انسان سے، ہیلدی پرسن سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے. یہ غلط کنسیپٹ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کرنے سے، کھانسنے سے، چھینکنے سے، گلے لگنے سے اس طریقے سے ایچ آئی وی منتقل نہیں ہوتا.
یہ اب ہو گیا ٹرانسمیشن۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے پری ایکسپوجر پروفائلیکسس، ایک ہے پوسٹ ایکسپوجر پروفائلیکسس۔ ان دونوں کو اب سمجھنا ہے آپ نے۔ پری ایکسپوجر پروفائلیکسس مطلب آپ کا ایکسپوجر نہیں ہوا اس سے، آپ کا ایکسپوجر نہیں ہوا اس سے، لیکن آپ احتیاطی طور پر میڈیسن لیں، اس کو ہم کہتے ہیں پری ایکسپوجر پروفائلیکسس۔ ایکسپوجر ہونے سے پہلے، ایچ آئی وی کی ایکسپوجر ہونے سے پہلے جو احتیاط آپ نے کرنی ہے۔ یہ کون لوگ احتیاط کرتے ہیں؟ جو جناب انجیکشن لگاتے ہیں، جو نشئی حضرات ہیں، جو انجیکشن نیڈل سرنجز بار بار لگاتے ہیں، وہ اس پہ جو ہے نا پری ایکسپوجر پروفائلیکسس کے طور پر میڈیسن لیتے ہیں تاکہ ایچ آئی وی ان کو نہ ہو۔ یہ ہے پری ایکسپوجر، ایکسپوجر ہونے سے پہلے، بیماری لگنے سے پہلے احتیاطی تدابیر کہ ایچ آئی وی کو پریونٹ کیا جا سکے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو خطرہ ہے، جن کو ہو سکتا ہے، جو لوگ سرنجن نشئی حضرات جو ہیں، یہ پری ایکسپوجر ہے۔ یا کسی کو خطرہ ہے کہ پارٹنر کے ساتھ اس طریقے سے، یہ بھی پری ایکسپوجر پروفائلیکسس میں آتا ہے۔ اب دوسرا ہے پوسٹ ایکسپوجر پروفائلیکسس، مطلب کسی انسان کو شک ہے کہ جو نیڈل استعمال کی گئی ہے وہ کسی ایچ آئی وی کے پیشنٹ کی تھی، یا پھر اگر وہ ان پروٹیکٹڈ سیکس ہے، اس کو خطرہ ہے کہ اس کو ایچ آئی وی نہ ہو، یعنی کہ ایکسپوجر ہو گیا ہو، خطرہ ہو کہ ایکسپوجر ہو سکتا ہے، تو وہ ہے پوسٹ ایکسپوجر پروفائلیکسس، اور وہ 72 آورز کے درمیان ہی اس سے بچا جا سکتا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ علاج ہے۔ یعنی کہ آپ کو خطرہ ہے کہ ایکسپوجر آپ کا ہو گیا ہے، تب آپ نے علاج کرنا ہے، میڈیسن دی جاتی ہیں آپ کو، تب آپ کو میڈیسن دی جاتی ہیں تاکہ آپ میں ایچ آئی وی منتقل نہ ہو۔ یہ ہے پوسٹ ایکسپوجر پروفائلیکسس، اور اس کے یعنی کہ 100% چانسز نہیں ہے کہ اگر آپ پوسٹ ایکسپوجر پروفائلیکسس کی میڈیسن لے بھی لیں تب بھی آپ کو ایچ آئی وی ہو سکتا ہے۔ اور جتنے زیادہ گھنٹے آپ لیٹ کریں گے علاج اتنا مشکل ہوتا جائے گا، یعنی کہ شروع میں ہی 2-4 گھنٹے 10 گھنٹے میکسیمم، اس طریقے سے اگر آپ پہنچ جاتے ہیں اس سینٹر میں کہ جناب مجھے ایکسپوجر لگتا ہے، ہو گیا ہے، شک ہے مجھے، تب آپ کو میڈیسن دی جاتی ہے اور آپ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں، ایچ آئی وی آپ کو نہیں ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، پری ایکسپوجر پروفائلیکسس اور پوسٹ ایکسپوجر پروفائلیکسس۔ پری ایکسپوجر، ایکسپوجر ہونے سے پہلے آپ کو میڈیسن دی جاتی ہیں تاکہ آپ میں ایچ آئی وی منتقل نہ ہو۔ دوسرا ہے پوسٹ ایکسپوجر، آپ اگر ان پروٹیکٹڈ سیکس کیا ہے یا آپ کو خطرہ ہے کہ جو نیڈل آپ کو پریک کسی نے کی ہے وہ ایچ آئی وی پیشنٹ کی ہو سکتی ہے، تو آپ اس سے بچنے کے لیے 72 گھنٹے کے درمیان اس سے پہلے آپ نے پہنچا، جتنے گھنٹے آپ لیٹ کرتے جائیں گے علاج آپ کا مشکل ہوتا جائے گا، پیچیدہ ہوتا جائے گا، تو اس سے بچنے کے لیے آپ میڈیسن دیتے ہیں تاکہ آپ کو ایچ آئی وی منتقل نہ ہو۔ تو یہ دو چیزیں تھیں۔ اب اس سارے پروسیس کا ایچ آئی وی کا کوئی علاج نہیں ہے، ایچ آئی وی کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ لا علاج بیماری ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ علاج کیا ہوتا ہے۔ جناب علاج یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کا میڈیسن لے رہی ہیں وہ ختم ہو جائے، فرض کریں آپ کو بخار تھا، آپ نے اس کی میڈیسن لی، بخار آپ کا ختم ہو گیا، آپ تندرست ہو گئے۔ آپ کو اینیمیا تھا، خون کی کمی، آئرن ڈیفیشنسی تھی آپ کو، اور آپ نے میڈیسن لی، آئرن ڈیفیشنسی آپ کو مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں ختم ہو گئی، یہ علاج ہے۔ ایچ آئی وی کا کوئی علاج نہیں ہے، صرف اینٹی ریٹرو وائرل میڈیسن یا تھراپی کی جاتی ہے آپ کی، جس سے جو ایچ آئی وی وائرس ہے اس کو 7 مختلف طریقوں سے جو ہے نا ہم قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اس سے بچنے کے لیے کہ وہ آپ کے جو T4 سیل بچے ہوئے ہیں ان پہ حملہ نہ کریں۔ صرف آپ یہ پوری زندگی جاری رہتی ہے، اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو آپ کو ایچ آئی وی میڈیسن استعمال کرنی ہوگی، اینٹی ریٹرو وائرل میڈیسن تھراپی آپ کی کرنی ہوگی آپ نے۔ تو یہ ایچ آئی وی کے بارے میں تھا۔ اور ایک اور بات، ایچ آئی وی میں پاکستان میں آگاہی کی ضرورت ہے، خصوصاً آگاہی کی ضرورت ہے۔ جو لوگ کنڈوم یوز کرتے ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کنڈوم آپ کو اگر ایچ آئی وی کسی کو ہے تو اس سے 100% جو اس سے سیف نہیں رکھ سکتا، سیفٹی اس کی نہیں ہے، لیکن
اگر وہ 7 میڈیسن استعمال کر رہا ہے تب اس سے بچاؤ ہو سکتا ہے. 100% سیف نہیں ہے کنڈوم HIV سے بچنے کے لیے. اور اکثر لوگ دو کنڈوم آپ یوز نہیں کر سکتے. کنڈوم ہمیشہ آپ نے ایک ہی یوز کرنا ہے، کیونکہ جب 2 یوز کریں گے وہ آپس میں جو ہے نا ان کی سیٹ نہیں ہوں گے پراپر طریقے سے، جس کی وجہ سے سارا آپ کا نظام خراب ہو سکتا ہے. تو آپ نے ایک ہی یوز کرنا ہے. اور کنڈوم 100% سیف نہیں ہے. 7 میڈیسن آپ استعمال کریں گے تب آپ سے، لیکن اس سے بچا جا سکتا ہے. یہ ایک احتیاط ہے. پاکستان میں خصوصاً عطائی جو حضرات ہیں، جو طرح غیر قانونی جو لوگوں نے لیبز بنائی ہوئے ہیں، جن میں ٹیکنیشین ہیں، میٹرک کے بعد جس نے 1 سال کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے، کورس کیا ہوا ہے، یا وہ بھی نہیں کیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سرنجز، نیڈل، ان کو ہم نے ویسٹ کیسے کرنا ہے، ان پروڈکٹس کو کہاں ہم نے پھینکنا ہے. گلیوں میں پڑی ہوئی ہیں سرنجز، نیڈل ساری، اور وہ کسی بھی انسان کو لگ کے بہت بڑی تباہی کا پاکستان میں سبب بن سکتی ہیں. خصوصاً ہیپاٹائٹس B C اور HIV یہ عطائی پھیلانے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے، جاہل طبقہ ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ویسٹ پروڈکٹ انہوں نے کہاں ٹھکانے لگانی ہے. تو اس حوالے سے حکومت کو ایک پالیسی مرتب کرنی ہوگی. اگر انہیں HIV، ہیپاٹائٹس B اور C سے بچنا ہے تو ان کلینکس جو غیر قانونی عطائیاں، لیبز ہیں، ان کو بند کرنا ہوگا یا ان کو آگاہی دینی ہوگی. اگر آپ بند اب نہیں کرا سکتے کیونکہ یہ ہیں تو عطائی ہے، یا ٹیکنیشین جو ہیں وہ بھی عطائیوں کے زمرے میں آتے ہیں. 1 سال کا کون سا کورس ہوتا ہے لیب کا کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے میٹرک کے بعد، حالانکہ میٹرک میں تو کوئی صرف بیسک چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا کہ یہ ویسٹ پروڈکٹ انہوں نے کہاں ٹھکانے لگانے ہیں. گلیوں میں پڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیں، جس گلی میں اگر عطائی بیٹھا ہے یا غیر قانونی کوئی لیب ہے، وہاں پہ دیکھ لیں آپ جو سرنجز، نیڈلز ہیں وہ گلی میں پڑی ہوتی ہیں. کسی بھی انسان کو، خصوصاً جو کوڑا اٹھانے والے لوگ ہیں، ان کو لگتی ہوں گی، جس سے ان کو ہیپاٹائٹس B C اور HIV ہو سکتا. اگر آپ کو HIV اور ایڈز کے بارے میں سمجھ آ گئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے آپ نے، اور شیئر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تاکہ سب لوگوں تک یہ ویڈیو جائے اور ان کو پتہ چل سکے کہ HIV کیسے منتقل ہوتا ہے، ایڈز کیا چیز ہے. کیا HIV صرف سیکس کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے، جو ایک غلط مسکنسیپشن ہے کہ HIV صرف جو ہے نا سیکس اگر آپ کرتے ہیں کسی دوسرے پارٹنر کے ساتھ، پارٹنر چینج کرتے رہتے ہیں تب آپ کو HIV ہو سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. HIV کے مختلف اور بھی ذرائع ہیں جن سے یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتا ہے. شکریہ.